اور کسی ماہر حکیم یا ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے، اتنے روزے جتنے چھوٹے اور دنوں میں رکھیں۔ 2 ہو گئے۔ 3 ایسے بزرگ یا ضعیف کمزور جو کہ بزرگوں کی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کی صحت و تندرستی واپس نہیں آ سکتی اور کمزور حد سے زیادہ ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ ایک روزے کا حساب لگا کر ہر ایک روزے کا فدیہ ادا کریں۔ 3 ہو گئی ہیں۔ اور چوتھے وہ عورتیں کہ جن کے بچے پیدا ہوئے، جو ان دنوں میں گزر رہی ہیں جن کو نفاس کہتے ہیں، یا حیض جو ماہواری ہر ماہ آتی ہے عورت کو، ناپاکی کے جو دن ہوا کرتے ہیں، تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں جس میں اجازت دی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو اب جو روزہ نہ رکھیں، جو روزہ نہ رکھ سکتا ہے یا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اب وہ اپنے بارے میں یہ غور کرے کہ میں ان 4 میں سے کون سے درجے میں شامل ہوں، کیا مریض ہے یا مسافر ہے یا حیض و نفاس ہے یا کمزور ہے۔ اگر ان 4 کے علاوہ انسان صحیح سلامت تندرست ہے، مسافر بھی نہیں، مریض بھی نہیں، اس کے باوجود اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان 4 میں سے کسی چیز میں مشغول فرما دے۔ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے صحت و تندرستی دی، سلامتی، طاقت اور قوت سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود اگر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ رہا، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھنا چاہوں اور پھر ایسی مشکل اور مصیبت میں گرفتار نہ کر دیا جاؤں، ایسی بیماری میں نہ جکڑ دیا جاؤں کہ پھر میں چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ پاؤں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ پرہیزگاری، تقوی، یہ اللہ نے روزے کا مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ متقی۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والا بندہ۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والے کا بندے کا مطلب ہے اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، نہ وہ اپنی زبان سے نقصان پہنچاتا ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے، نہ وہ زبان سے جانی مالی نقصان پہنچاتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، برا بھی کہتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے روزہ جو فرض کیا ہے اس کا مقصد کیا رکھا؟ پرہیزگاری۔ تو اب مین پوائنٹ